جانتے تھے بنی اسرائیل کے علماء. کیا ان کے لیے یہ بات نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنی کتاب کو سمجھنے کے بعد جب تک وہ اپنی کتاب نہیں پڑھیں گے وہ قرآن پہ بھی نہیں آ سکتے. تو اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ قرآن پہ آتے ہیں. اور آج تو خیر یقرؤون الکتاب من قبلک وہ ہوں گے جو قرآن کو پہلے سے اسٹڈی کر لیں، ہمارے مسلمز ہی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کسی معاملے میں کسی کو شک ہے تو وہ جائے اور جو لوگ پہلے سے اسٹڈی کریں سینئرز کے پاس جائیں اور پوچھے بھائی یہ والی آیت اس میں کیا ہے، آپ کا کیا ہے، یا اس کو یہ شک ہے کہ بھائی یہ قرآن کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا ہے، تو وہ ایکسپلین کرے گا کہ کیسے اترا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی یہ کچھ خاص بات کے اوپر کہا جا رہا ہے. اگر تمہیں شک ہے تو، اگر شک نہیں ہے تو صحیح ہے، آپ پڑھتے رہو کیونکہ یہ تو ہر ایک کے لیے نصیحت ہے. سمجھ رہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جو پڑھ رہے کتاب آپ سے پہلے ان سے جا کے پوچھو. تو اس وقت ایک خاص طور پر آیت ویلڈ ہو رہی تھی. صحیح ہے کہ یہ علماء بنی اسرائیل جانتے تھے ان باتوں کو، جاؤ جا کے ان سے پوچھو اور یہ تمہارے پاس سچ آ چکا ہے. اب ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بننا. صحیح ہے نا؟ یعنی اب شک نہیں کرنا. تو میں اور آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں بھی تو اپنا شک دور کرنے کا کہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. شک کرنا ہے تو کتاب بند کر دو اور شک کے بغیر یہ کتاب پڑھنا. اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں کہا کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا علم ہو تو تم پوچھو جو نصیحت والے اہل ذکر افراد ہیں. اہل ذکر یعنی جو نصیحت کو اس قرآن، یعنی ذکر کا کیا ہے؟ قرآن. اس قرآن کو جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس آپ جاؤ اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. آج میں اور آپ یہاں پہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں کہ ہمیں جو باتیں گھر میں اگر بیٹھ کے ریڈنگ میں نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم یہاں پہ اس سے ایک نئی بات لے لیں گے، لیکن آپ کے اپنے پاس بھی کوئی بات ضرور ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں فرمایا ولا تکونن، آیت نمبر 95، اور ہرگز مت ہونا ان لوگوں میں سے کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، فتکونا، تو تم ہو جاؤ گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو شک کا حل تلاش کرو. شک ہے تو جاؤ پہلے سرچ کرو اس کے بعد آؤ، جھٹلاؤ نہیں اس سے پہلے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز ان لوگوں میں سے مت ہو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تم گھاٹا پاؤ گے. آج میں اور اب سیدھا کہہ دیتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دین میں، قرآن میں کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا، تو تم جھٹلا کیوں رہے ہو؟ پہلے جاؤ نا. شک ہے نا آپ کو، ہے یا نہیں ہے؟ تو جاؤ پہلے ڈھونڈو جا کے. ایسے مت جھٹلاؤ اللہ کی آیتوں. یہ نہیں بولو قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. تم نے پڑھا ہے پورا قرآن؟ تم نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. جھٹلانے میں ہم ماہر ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور تم نے اس کو علم سے احاطہ نہیں کیا تھا، تم نے اس کی ریسرچ نہیں کی تھی، تو تم کیسے جھٹلا کے آ گئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کوئی بھی بات کے بارے میں یہ نہیں بولا کرے یہ نہیں ہے یا یہ ہے جب تک کہ اس کو چیک نہ کر لیں. آگے آیت نمبر 96 میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. ان الذین حقت، بے شک وہ لوگ کہ جن پر پوری ہو حقت یعنی پورا ہو گیا، علیہم ان پر، کلمتو بات، قول، ربک تمہاری رب کا، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. 97 ولو جاءتہم، اگرچہ آ جائے ان کے پاس، کلو آیا، ساری نشانیاں، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھیں گے درد دینے والا عذاب. اب دیکھیں کیا فرما رہے، کہ کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے بات ثابت کر دی، یعنی بات فائنل ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کو کتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائے اور ہر طرح کی نشانی دکھا دی جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے. اچھا دیکھیں ایمان نہیں لائیں گے لیکن دردناک عذاب دیکھ لیں گے، مطلب اس وقت مان لیں گے، تو اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت دل سے تھوڑی بندہ اس وقت بھی مان رہے، یعنی یقین آ جائے گا ان کو. ابھی تو نہیں مان رہے نا، نہ مانے، دردناک عذاب دیکھیں گے نا تو سب سمجھ آ جائے گا. استغفر اللہ، یعنی کیا وہی والی اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں نا، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اب اللہ آ جائے، فرشتہ آ جائے، قیامت کا دن آ جائے تب تم ایمان والے بنو گے؟ تو صحیح ہے، اس دن کا ایمان جو ہے فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 6 کی 111 میں جو بات کی تھی کہ اگر ہم نازل کر دیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے کلام کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں وہ ایمان لائیں، إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے.
لیکن ان کی اکثریت کیا ہے؟ نادانی یہ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن پر ثابت ہو گئی بات، وہاں پہ تو ایک کچھ تھا نا، تھوڑا ایریا رہ گیا تھا نا، شاید اللہ جو چاہ رہے ہیں تو پھر شاید کچھ لوگ ایمان لائیں گے. یہاں پہ تو سیدھی بات آ رہی ہے، اللہ کا قول ان پر ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں گے. یہ کیا بات ہے جو آپ نے پیچھے پڑھی؟ ابھی کیا پڑھا؟ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں پر. یہ وہ لوگ ہیں، صحیح، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور یہاں پہ جو مہر ہے، یہاں پہ ان کی نکلنے والی اور ختم ہونے والی مہر نہیں ہے، یہاں پہ ان کی وہ مہر ایسی لگی ہے جو کبھی بھی کھلے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیں گے. اور یہ آپ نے آیت نمبر 74 میں بات پڑھی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے پہلے بھی جھٹلایا اور اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب آپ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھیں گے. 88 اسی صورت کی آیت میں ابھی آپ نے پڑھا، رائٹ. اس کے بعد اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو گئی، یعنی پیچھے سے سارا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں گے. تو یہ کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے آج بھی اس دنیا. آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے اور بہت بڑا طبقہ ہوگا جو نظر آتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر، جو مانے گا نہیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھے گا. میں اور آپ سوچیں ہم کون سے طبقے میں اور ہمیں جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ابھی اگر ہم اپنے گناہ ہیں تو ہم اب اس کو سنبھال لیں، اس کی ریکوری کریں، اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اور ڈھیل دیں. اچھا جی، اب دیکھیں فرماتے آیت نمبر 98 فلولا کانت. آپ نے یہ سورہ یونس پڑھ رہے نا آپ لوگ، ابھی تک آپ نے یونس علیہ السلام کی کوئی بات پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا، اب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ آیت میں سورہ حضرت یونس کے حوالے سے بات. فلولا کانت، تو کیوں نہ ہوئی کریا کوئی بستی، آمنت جو ایمان لائی ہو، فنفعہا کہ اسے نفع دیا ہو، فائدہ دیا ہو، ایمان ہوا اس کے ایمان نے، اللہ سوائے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما آمنو جب وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے ہٹایا عنہم ان سے عذاب الخزی ذلت کا عذاب فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے انہیں فائدے دیے الہین ایک مدت تک. اب کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایسا نہ ہوا، کیوں ایسی بستی نہیں ہوتی. اللہ کہنے دیکھیں، اللہ کے لیے ایسا ہے کہ کوئی چیز اللہ یوں پوچھے ایسا کیوں نہیں ہوتا. یہ تو ہم لوگ پوچھتے ہیں نا ایسا کیوں نہیں ہوتا. اللہ کے قوانین اتنے اٹل ہیں، اللہ کہتے ہیں تم لوگ ایسے کیوں نہیں ہوتے. اگر تم نہیں ہوگے تو میری بات بالکل کیا ہے 100% وہی ہوگی. میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے. تو تم ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ میں تو اپنے قوانین کے اوپر جمع ہوا ہوں. تو کہتے کہ کیوں نہ ایسی بستی ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کو اس کا ایمان فائدہ دیتا. آپ پھر بات کو سمجھے جو ابھی اوپر ہم نے بات کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب دیکھیں. ایمان تو لائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، رائٹ. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ایمان کیوں نہیں لائے جو نفع بخش ہوتا ہے. جس وقت ایمان لانا چاہیے اس وقت کیوں نہیں ایمان لائے، سوائے ایک قوم یونس. یہ یونیکنیس ہے قوم یونس کی. حضرت یونس کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہے بات. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ صاحب الحوت، مچھلی والا. ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ان کا تذکرہ کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ذنون کا خطاب دیا. نون والقلم جو ہے تو ذنون کا اللہ نے خطاب دیا، یعنی نون والے، مچھلی والے. صحیح ہے. اور یہاں پہ جو بات آ رہی ہے باقاعدہ یعنی حضرت یونس کی قوم کے حوالے سے آ رہی ہے. حضرت یونس جو ہے وہ جب کشتی میں چلے گئے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ کشتی میں نکلے، فساہم فکان من المدحدین، انہوں نے قرآن نکالا اور وہ کیا ہوئے، ان کو جانا پڑا، ان کے قرآن میں نام نکلا ہے، یعنی جو صاف پتہ چل رہا ہے تو صحیح. اور فالتقمہ الحوت، اس کو نگل لیا مچھلی نے. وہو ملیم، اور وہ کیا تھے؟ انتہائی ملامت کے ساتھ، یعنی وہ بڑے شرمندہ ہو رہے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر کہ وہ ذنون جو تھے، وہ جو مچھلی والے تھے، انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کہ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک اللہ میں ظالم ہوں. صحیح، یہ ساری ہمیں سٹوری پتہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ساری قرآن میں موجود ہے، اور آپ بعد میں ضرور اس کو دیکھیے گا. سورہ صافات کا نمبر 37 ہے اور اس کی آیت نمبر 139 سے آپ آگے پڑھیے گا. یہاں تک فرمایا ہے، آیت نمبر 148 تک آپ بات پڑھیں گے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے اور ان کو فائدہ دیا اللہ نے ایک مدت تک، اور حضرت یونس کو 1000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پھر اللہ نے بھیجا جب ان کو مچھلی نے اس کے بعد پھینک دیا. اچھا جی، تو یہاں پہ بات تو قوم یونس کی چل رہی تھی، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات بتا دی. ان کے ایمان کیسے فائدہ لایا کہ حضرت یونس چلے گئے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، استغفار کر لی، عذاب انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ اللہ کی طرف توجہ کر لی. آج میں اور آپ کو کوئی چیز کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان بالکل آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہوتا ہے، چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے فلاں گناہ کیے ہے، اسی کا وبال ہے، صاف پتہ چلتا ہے وہ غلطی کا ہی بھگت رہے ہم. تو اس سے پہلے اگر آپ نے تھوڑے عرصے پہلے توبہ کی ہوتی ہے اور اس غلط کام کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، باقاعدہ توبہ کر کے دکھائی ہوتی ہے اپنے اللہ کو، اور اس کے بعد آپ کو جب نقصان ملتا ہے نا، تو آپ کیا ہوا، آپ نے ایمان لے آئے تھے پہلے، سمجھ رہے؟ لیکن جب کیا ہوا کہ میں اور آپ نے دیکھا اب نقصان آ گیا، اب کہنے توبہ، غلطی ہو گئی، استغفر اللہ، اللہ آپ معاف کر دیں. صحیح ہے، تو اب یہ ہم کیا ہو گئے، اللہ کے آگے مجرم ٹھہر گئے. اب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ گناہوں کی بخشش طلب کرتے، لیکن اللہ کیا دیکھتے، جلد تمہارا عمل دیکھیں گے، جو سورہ محمد میں اللہ فرماتے. تو اس کے بعد پھر ہمارا عمل دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں موت نہیں آئی ہوتی، ابھی بھی ہمارا ایمان نفع بخش ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم اینڈ مومنٹ پہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، الحمدللہ ہماری موت نہیں آئی ہوتی، تب بھی ہم کیا خوش نصیب ہے. اور اگر ہم نے اسی دنیا کے اندر ہی اس چیز کو پہلے ہی سمجھ لیا کہ ہم یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو بھی الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن یہ مجھے بتایا کہ جب ہم اگر موت دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت بولیں گے اللہ ہم نے تو غفلت کی زندگی گزاری، اب تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے یا آپ معاف کر دیں، تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے. تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیوں تم ایمان نہیں لے آتے. اللہ چاہنے کہ بندہ ایسا ایمان لے. جب وہ ایمان لے تو اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ان سے رسوا کرنے والا عذاب ٹال دیا. تو ہم سے بھی انشاءاللہ کیا ہوگا، جب ہم ایمان لائیں گے تو ہم سے عذاب ٹلے گا. لیکن جو ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، وہ تو ہمیں تھوڑے دنوں بعد اس کا نقصان ملتا ہے بعض اوقات، کیونکہ ہمارا گناہ بھی بہت سنگین ہوتا ہے اور ہم نے بہت جلدی توبہ نہیں کی ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سا سہنا پڑتا ہے ہمیں اس کا عذاب. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ باقاعدہ والا عذاب، یعنی جو بندے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، یعنی انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں. اور وہ دنیا کے عذاب کی بات آ رہی ہے، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مقرر مدت تک، یعنی ایک ٹائم پیریڈ تک. آیت نمبر 99 میں کیا کہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تمہارے رب لَآمَنَ، تو ایمان لے آتا، مَن فِی الْأَرْضِ، جو کوئی بھی زمین میں ہے، کُلُّهُمْ سارے کے سارے، جمیعاً اکٹھا. افانتا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہے ہیں، کیا آپ تکرہ الناس، آپ زبردستی کریں گے لوگوں پر، حتی یکونوا مؤمنین، تاکہ وہ ایمان والے ہو جائیں. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، اللہ اگر چاہتے تو ساری انسانیت ایمان والی ہو جاتی. یعنی اللہ کی چاہت یہ نہیں، اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی اس وقت ارادہ یہ نہیں ہے کہ ساری ایمان والے لوگ بن جائیں اور اس میں ان کے پیچھے عمل دخل کوئی نہ ہو اور اللہ بس صرف ان کے دلوں کو پھیر دے ایمان کی طرف. اللہ ایسے ایمان نہیں ایکسیپٹ کر رہے اور نہ ہی اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا پلان نہیں. اگر چاہتے تو ایسا کر دیتے کہ ساری انسانیت ایمان والی ہوتی. تو اب کوئی بولے گا، کوئی جو گمراہ ہے وہ کہے گا کہ کیوں اللہ نے نہیں چاہا نا میرے لیے کہ میں ایمان والا ہوں. نہیں، اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہے، اللہ تو سب کے لیے چاہتے ایمان والا بنے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والا نہیں بنائیں گے، انسان کو خود اپنے ایمان کے لیے محنت کرنی پڑے. بات سمجھنے کی ہے. پھر کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے؟ لوگ یعنی اللہ کے نبی کی آپ دیکھیں کتنی بے چینی ہے. جیسے نبی کو بار بار بول جا رہے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ اس غم میں تو گھلے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو کہا اللہ تعالیٰ کو اگر ایمان والا بنانا ہوتا نا تو اللہ ساری دنیا کو بنا لیتے. تو اب آپ کیا لوگوں کے اوپر کیا زبردستی کریں گے؟ اس کا الگ دین میں زبردستی نہیں کہ وہ ایمان والے بن جائے.